بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و منور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں ان دنوں کا تعلق خصوصاً جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ یہ دن اسی حوالے سے حسب وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہی کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم سب کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پانچوں نمازوں میں آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ 2 رکعت کی نماز میں کم از کم 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نام لیتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ تو وہ نام ہے جو ہم کم از کم اگر 2 رکعتیں بھی پڑھیں ان میں 4 مرتبہ آپ کا ذکر پاک ہوگا۔ اور اگر قرات کے اندر کوئی ایسی آیت امام صاحب تلاوت کریں یا کوئی بندہ ہو جس کو نماز کی قرآن کی وہ آیت آتی ہو جس میں آپ کا نام اسم گرامی ہو تو پھر اس سے زیادہ بھی ہو جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کثرت سے کرتے ہیں تو اس لیے آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ جاننا ضروری ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ایسے کام ہیں جو ہم عمل جن پہ کرتے ہیں ان کا تعلق اور ان کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے. اس لیے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات ایک بندہ مومن کو ضرور ہونی چاہیے. قربانی کا جب یہ موسم آتا ہے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی طرف بندے کا ذہن چلا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے علاوہ اور کتنے معاملات ہیں کہ جن میں اولیت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے. ان میں کتنے معاملات ہیں جو اس امت کے لیے سنت قرار پائے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وہ کام فرض کا درجہ رکھتے ہیں. جس طرح کہ ایک مثال میں دے دیتا ہوں اس حوالے سے. ختنے کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ کوئی صورت فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اور یہ معاملہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا حکم دیا ہے اور اس کے اوپر ایک نہیں متعدد تفاسیر موجود ہیں. متعدد کتابیں اگر نام لوں گا تو زیادہ وقت لگے گا. درجنوں کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں جو بال سفید ہوئے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں. انہی سے یہ سلسلہ پھر آگے چلا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا دین بچانے کے لیے سب سے پہلے جو جہاد کیا ہے اس دنیا میں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ بات بھی موجود ہے. جو بال کٹوانے والا سلسلہ ہے یہ مونچھیں تراشنے والا سلسلہ ہے یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اللہ نے حکم دیا ہے. تو پھر وہ جا کے آگے یہ سلسلہ اسی لیے حضور نے فرمایا ہم دین ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ دین محمدی کی جو اصل ہے جس کے اوپر حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ملت ابراہیم ہے جس کے اوپر ہم اس وقت عمل پیرا ہیں. یہ دین ابراہیمی ہے جس کو ہم دین محمدی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کہ پھر حضور نے اس کی باقاعدہ جو معاملات فرض کرنے والے تھے انہیں فرض فرمایا, جو واجب والے تھے انہیں واجب قرار دیا, جو سنت والے تھے انہیں سنت کی حد تک محدود رکھا. تو اس لیے پھر اس کو ہم دین محمدی بھی کہتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے اور جو ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں 4 مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کم از کم ہم نام لیتے ہیں. اس پوری دنیا کے اندر 2 خاندان ہیں جن کے اوپر درود پڑھا جا رہا ہے. ایک آل ابراہیم ہے اور ایک آل محمد ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور اس سے پیچھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ بھی خاندان ایک ہی ہے, بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کم از کم 40,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. 40,000 کم و بیش انبیاء کرام
اور جن میں جو 4 انبیاء کرام صاحب کتاب ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، لیکن آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں سیدہ مریم، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو اس طرح سے جو 4 انبیاء کرام صاحب کتاب ہیں وہ بھی، اور ان کے علاوہ کتنے انبیاء کرام ہزاروں کی تعداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم برہان رشید کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 25 سورتوں میں، اور ان کی تعداد کم و بیش قرآن کریم میں آپ کا جو ذاتی اسم پاک ہے ابراہیم 69 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہی ایسی ہے کہ جس پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، اور اس کے اندر آپ کا تذکرہ تفصیلاً موجود ہے کہ آپ شہر مکہ میں کیسے تشریف لائے، جناب سیدہ ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسے وہاں پہ چھوڑا، پھر آپ نے مکہ المکرمہ کے لیے جو دعائیں فرمائیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ ساری تفاصیل قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے آپ کا نام نامی اس میں گرامی قرآن کریم میں متعدد بار اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ان ساری وجوہات کو سامنے رکھ کے کہ ہم دین ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، نماز میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن میں کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، تو اس لیے آپ کی سیرت کے کچھ پہلو ایک بندہ مومن کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ آپ کب دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ اختصاراً یہ بات عرض کر رہا ہوں، تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1700 سال بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے اوپر جو ہمارے جد ہیں، اپنے پردادا تک اگر کسی کو نام یاد ہو تو یاد ہو اس سے اوپر کی جو کہانی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہی نہیں۔ ادھر 4500 سال گزر چکے ہیں، نمازوں میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، قرآن میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، قربانی میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حج کے ایک ایک مناسک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ قوم جو اپنے پردادا کے اوپر کسی کا نام یاد نہیں رکھ سکتی، 4500 سال گزر جانے کے باوجود وہ نمازوں میں جناب ابراہیم پہ بھی درود پڑھ رہی ہے، جناب ابراہیم کی آل میں بھی درود پڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم دیکھو تو صحیح، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پھر اس کا ذکر ایسے بلند کرتا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو رب کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک قانون یہ بنایا ہے، جب تک نماز میں ابراہیم پہ درود نہیں پڑھ لو گے اللہ تب تک تمہاری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمانے والا۔ 4500 سال گزر گئے ہیں، آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک ایک قدم پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عموماً ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ اندر سے صاف ہے، دل اس کا صاف ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، تو اس کے اوپر امتحان کیوں آتا ہے، آزمائش کیوں آتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ ذات انبیاء کرام کی مخلوق ہے۔ تو جتنے امتحانات اور جتنی آزمائشیں اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی ہیں،
بلکہ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا نبیوں میں سب سے زیادہ امتحانات میرے اوپر آئے. تو جب کوئی آزمائش کا وقت آئے، کوئی مشکل وقت آئے، اس وقت بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، میں تو یہ نیک اعمال بھی کرتا ہوں، تو پھر میرے اوپر یہ وقت کیوں آیا ہے؟ آپ جتنے بھی آتا ہو جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل تو نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنے امتحانات آئے ہیں. اپنی جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی، مال کی قربانی، یہ سارے امتحانات اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اکٹھے ہی رکھے ہیں. اور آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلا امتحان اس وقت کیا ہے؟ اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد اختصاراً قرآن کی ایک دو آیتیں سامنے رکھ کے عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں. دنیا میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے نمرود. نمرود نے اپنے دربار میں نجومیوں کو بلایا اور اس نے کہا مجھے بتاؤ میری سلطنت، میری حکومت، میری بادشاہت کیسے چل رہی ہے؟ نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پائے تو کچھ عرض کریں. بادشاہ کہتا ہے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی حکومت بہت اچھی ہے، ٹھیک نظام چل رہا ہے، لیکن ہمارے حساب کی کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ آئے گا جو تیرے اس بادشاہت کے تختے کو الٹا کے رکھے گا. نمرود یہ کہنے لگا اچھا یہ بات یاد رکھیں نمرود اور فرعون کی کہانی تقریباً ملتی ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے. اب نمرود نے کہا مجھے یہ بتاؤ جس بچے نے آ کے دنیا میں میری بادشاہت کو ختم کرنا ہے وہ ابھی باپ کے سلب میں ہے یا ماں کے پیٹ میں ہے؟ نجومیوں نے کہا ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آیا. بادشاہ نے پہلا حکم یہ دیا پابندی لگا دو، ہر گھر کے اوپر ایک چوکیدار کھڑا کرو، کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا تاکہ وہ بچہ دنیا میں آئے ہی نہ. اب پروردگار نے ادھر اپنی قدرت کو بھی دکھانا ہے. وہ ذات جو شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور قادر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جسے چاہے عطا فرما سکتا ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا. حریم کبریا سے صدا دیا نمرود تو اپنی بادشاہت کے نشے میں مست ہے، تو پروردگار کی قدرتوں کو نہیں جانتا. ہم نے صرف ابراہیم کو دنیا میں نہیں بھیجنا. ابراہیم وہ نبی ہیں جب دنیا میں آئیں گے اکیلے نہیں آئیں گے، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی چمکتا ہوا دنیا کو نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تشریف لائے. بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ بچہ جس نے دنیا میں آ کے میری بادشاہت کو ختم کرنا ہے کیا وہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے؟ نجومیوں نے کہا جی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. اب بادشاہ کا دوسرا آرڈر، اس نے کہا آج کے بعد جو بھی نومولود بچہ آئے گا دنیا میں، بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس بچے کو ذبح کیا جائے گا، بچہ قتل کیا جائے گا. اس لعنتی نے 70,000 بچے مروائے ہیں. جناب ابراہیم کو دنیا میں نہیں آنے دینا. آپ پہ غیبی سے آواز آتی ہے نمرود بادشاہ کے نشے میں اتنا مست نہ ہو، پروردگار اپنی قدرت دکھانے والا ہے. اب جناب مختصر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی گود میں تشریف لائے ہیں. اور کہاں پہ آئے ہیں؟ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں یہ بھی جانتی ہے کہ اگر نمرود کو پتا چلے گا تو میرے بچے کو شہید کروایا جائے گا. اب آپ کی والدہ محترمہ ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے کے گئی. اس غار کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی حصہ تقریباً 12-13 سال اسی غار کے اندر گزرا ہے.
اب صبح شام جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، والدہ محترمہ اس غار میں جاتی ہیں، جا کے بیٹے کو دیکھ کے آتی ہیں۔ آپ کی والدہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، دوسرے دن جب میں دیکھنے کے لیے گئی ہوں تو اس غار کے دروازے کے اوپر، منہ کے اوپر جنگلی جانور سارے موجود ہیں اور اس غار کے اندر چلے گئے، اور جب میں نکلنے لگی تو میں نے کہا تھا پروردگار اگر عطا کر دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی تمہیں خود فرمانی ہے۔ آج بے غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم کی ماں تو پریشان نہ ہو، ہم ابراہیم کی حفاظت ایسے کریں گے قیامت تک ابراہیم کا نام بھی زندہ رہے گا، ابراہیم کے قدم کا نشان بھی اللہ زندہ رکھنے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ جو مقام ابراہیم ہے اس پہ جناب ابراہیم کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، اور وہ نشان قدم بتا رہے ہیں۔ کسی نمرود کے روکنے سے ابراہیم نبی روکا نہیں کرتے، اللہ نے نمازوں میں ابراہیم نبی کا نام بھی زندہ رکھا ہے، اور کعبے کے صحن کے اندر اللہ نے ابراہیم نبی کے قدموں کا نشان بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے اب دوسرے دن گئی نا، اب بچے کی عمر تو 2 دن کی ہے، کہتی میں دیکھ کے حیران ہوئی، بچہ 2 دن کا نہیں لگتا۔ بچے کو جب دیکھا تو کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال کے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے دونوں انگوٹھے اپنے منہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی جب انگوٹھے نکال کے دیکھا کہ بچہ اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، غذا کون سی ہے، اس غار کے اندر کون ابراہیم کی حفاظت کر رہا ہے، کون رزق عطا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کہتی ہے حیران ہو گئی جب دونوں انگوٹھے نکال کے دیکھا تو ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے انگوٹھے کے اندر دودھ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نوش فرما رہے ہیں۔ اب کہتی ہے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ جنگل کے سارے جانور اسی غار میں موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم کے ایک بال کو بھی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، پروردگار اس میں کیا راز ہے، یہ کوئی شیر ہے، کوئی کسی قسم کا جانور ہے، یہ تو انسان کے دشمن ہے، اور پھر انسان بھی ایسا ہو کہ جس کے پاس کوئی بڑا بندہ موجود نہ ہو، میرے ابراہیم کو انہوں نے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ فرمایا ابراہیم کی والدہ یہ سارے جنگل کے جانور اس غار میں تیرے بیٹے کو کھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ابراہیم نبی کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، یہ سارے جنگل کے جانور میرے مصطفیٰ کے نور کو سلام محبت پیش کرنے کے لیے آئے۔ بولو بولو بولو، سلام محبت پیش کرنے کے لیے آئے۔ وہ نور مصطفیٰ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 12 سے 13 برس کی ہے۔ والدہ محترمہ غار سے باہر تشریف لے کے آئیں۔ اب دنیا میں آ کے غار سے نکل کے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے سوال یہ کیا ہے، اماں جی بتاؤ آپ سجدہ کس ذات کو کرتی ہیں؟ اب یہ دور کون سا ہے کہ نمرود خود سجدے کرواتا ہے، کہتا جو بھی آئے مجھے سجدہ کرے۔ اب نبی کی تبلیغ کا آغاز پہلے دن سے ہے، اور کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ سجدہ کسے کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اس وقت نمرود بادشاہ ہے، وہ سجدے کرواتا ہے۔ اب ابراہیم نبی کا دوسرا سوال کیا ہے، اچھا اماں یہ بتاؤ اگر نمرود خود خدا بن کے بیٹھا ہے تو یہ بتاؤ نمرود کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نمرود کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے بیٹا تو ڈرتا نہیں ہے، تجھے حالات کا نہیں پتا، اگر نمرود کو پتا چلا تو وہ تجھے قتل کروائے گا۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کو اپنا خدا کہتا ہے، کوئی ستاروں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، کوئی نمرود کے آگے جا کے سر جھکاتا ہے۔ بیٹا بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟
जनाब इब्राहिम नबी जवाब देते हैं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्दा हनीफन व मा अना मिनल मुश्रिकीन। मेरी वालिदा मोहतरमा, इब्राहिम नबी का खुदा न सूरज हो सकता है, ये तो डूबने वाला है, न चांद हो सकता है, ये तो डूबने वाला है, न सितारे हो सकते, ये तो खुदा की मखलूक है। इब्राहिम की सारी तवज्जुहात का जो मरकज है वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात पाक है। अब दुनिया जिस डगर पे चल रही थी, कोई सूरज को खुदा कहता है, कोई चांद को कहता है, कोई सितारों को कहता है, कोई नमरूद के आगे सर झुकाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला इम्तिहान सोच का इम्तिहान था। क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच बदलती है? जैसे लोग चल रहे हैं आप उसी डगर पे चलते हैं? नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खुदा वाला शरीक की इबादत की तबलीग फरमाई है। और ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक है। अब दूसरा पैगाम और दूसरी बात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से, ये बात आप उलमा से अक्सर सुनते रहते हैं। कभी इस बात पर गौर करें और खुदा की कुदरत देखें कि परवरदिगार अपने नबियों की हिफाजत कैसे फरमाता है और परवरदिगार अपनी कुदरत कामिला का ज़हूर कैसे फरमाता है। नमरूद का दरबार है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो नमरूद ने कहा इब्राहिम बताओ, मैंने सुना है तुम ये कहते हो कि मेरे अलावा कोई और भी खुदा है जिसकी इबादत की तबलीग तुम करते हो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नमरूद तू एक बादशाह है दुनिया का, और हकीकत बात यह है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी हकीकत है तो वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात पाक है। तू इबादत के लायक नहीं। उसने कहा अच्छा बताओ जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी शान क्या है, वो कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो लोगों को जिंदगी देता है और मौत अता करता है। अब उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तीसरे पारे का तीसरा रुकू पढ़ के देखे। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। बादशाह था एक बंदा जिसे सजाए मौत का आर्डर सुनाया जा चुका था। उसने कहा इसे आजाद कर दो। रास्ते में गुजरने वाला एक बिल्कुल जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसे बुलाया दरबार में, कहा इसे फांसी दे दो। उसने कहा देखो ये काम तो मैंने भी कर लिया है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि जो बात मैं इसे समझाना चाहता था वो इसके दिमाग तक पहुंची नहीं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील को दोबारा तब्दील फरमाया और फरमाया मेरा परवरदिगार वो है जिसकी मैं इबादत करता हूं, उसकी शान ये है कि ये जो आसमान का सूरज है मेरा परवरदिगार इसे मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब फरमाता है। अगर तू रब है और तू खुदा है तो फिर इस हकीकत को तब्दील करके दिखा। सूरज इधर से तुलू कर इधर जाकर गुरूब कर ताकि पता चले। कुरान कहता फबहितल लज़ी कफर। नमरूद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दलील को सुन के बेहोश हो गया। उसके होश उड़े कि अब नबी ने कौन सी दलील दी है। जब हुकूमत लाजवाब हो जाए ना हुक्मरान कोई भी, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है ताकत का इस्तेमाल किया जाए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकी लगाई गई किस बात की कि अगर तुम नमरूद को खुदा नहीं कहोगे और इसे सजदा नहीं करोगे तो फिर आग जलाई जाएगी, तुम्हें आग में डाला जाएगा। कुरान करीम का सूरा अंबिया पढ़ के देखिए 17वें पारे के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नमरूद को खुदा नहीं कहूंगा। परवरदिगार वो वाहदा शरीक है जिसकी इबादत की जाती है। अब 40 दिन तक आग को जलाया गया, दूर दराज से लकड़ियां इकट्ठी करवाई गई, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा इम्तिहान और चांद का इम्तिहान। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आग को जलाया जा रहा है। एक मिंजनीक तो तैयार की गई जिसमें बिठा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग तक पहुंचाना है और 400 बंदे ने वो मिंजनीक पकड़ी हुई है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मिंजनीक में बिठाया गया।
حضرت جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار اتنا قیمتی بندہ ضائع ہو جائے گا، اسے بچا لے، اگر مجھے اجازت دے تو میں تیرے ابراہیم نبی کی کوئی مدد کرنے جاؤں۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرا حکم نہیں، اجازت ہے، چلے جاؤ۔ اب ادھر منجنیق میں بٹھایا گیا، چند لمحوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلیں گے اور آگ تک پہنچیں گے۔ اس دوران حضرت جبریل امین جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری مدد کی ضرورت ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جبریل یہ بتاؤ تم خود آئے ہو یا پروردگار نے بھیجا ہے؟ جناب جبریل کہتے ہیں میں خود آیا ہوں لیکن اجازت لے کے آیا ہوں، حکم نہیں اجازت ہے۔ آپ فرمانے لگے حسبی ان سوالی علمہ بحالی، جبریل آج تیری مدد کی ضرورت نہیں، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرا پروردگار مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی میں سکھ ہونا تو والے، دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے۔ اے تن میرا کدی کنگی ہوئے میں زلف مہیدی واواں، پوش میرے دی بن جائے جنتی میں یار تے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو دس میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدہ کدی مل پوے سونا میں رو رو حال سناواں۔ جبریل تیری مدد کی تیرے تعاون کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب منجنیق کو چلایا گیا، بادشاہ کا آرڈر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچے۔ نمرود نے یہ سمجھا تھا کہ میرا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں موجود رہے۔ ہم کہتے ہیں میرے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی ہے، میں تو بڑی اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھ پہ یہ مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ اب 40 دنوں کے بعد جب دیکھا گیا آگ کے شعلے تھوڑے نیچے آئے، ادھر قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ یہ میرا نبی ہے، اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، میرے نبی کا ایک بال بھی نہ چلنے پائے۔ ادھر وہی جواب حضرت ابراہیم نے دیا تھا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل، آگ میں جا رہا ہے اس کا خلیل، بچانا ہوا تو بچا لے گا، جلانا ہوا تو جلا لے گا۔ 40 دن کے بعد جب دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی؟ ٹھنڈے ماحول میں گرم نرم قالینوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہے، اس منبر پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بہت آسان کام ہے، تقریر ہے، ایک فن ہے، خطابت ہے، جیسی بھی ہوگی ٹھیک ہے۔ آگ میں جا کے سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنا یہ ابراہیم خلیل نبی کا ہی کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب سنیے گا آخری جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، قرآن نے جو میں نے خطبہ کے دوران آیت پڑھی تھی، آپ جانتے ہیں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ مولا علی شیر خدا بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، حضور نبیوں کے امام ہیں اور حضرت مولا علی ولیوں کے امام ہیں۔ میں قرآن سامنے رکھ کے اور قرآن کی آیت پڑھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ابراہیم نبی نے سارے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی ہے نا، اولاد کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، وطن کی پرواہ نہیں کی،
مال کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میرا نبی سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو امامت عطا کی ہے، اور وہ امامت صرف آپ کی حد تک محدود نہیں رہے گی، اللہ نے امامت آپ کی اتنے اونچے درجے پہ رکھی ہے کہ فرمایا پیارے ابراہیم تو نے امتحانوں میں وہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ نبیوں کا امام آئے گا وہ بھی تیری اولاد میں، ولیوں کا امام آئے گا اللہ وہ بھی تیری اولاد میں تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کے چند پہلو قرآنی آیات سامنے رکھ کے میں نے عرض کیے ہیں۔ کل قربانی کا دن ہے، جو دوست قربانی کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ہفتے کے دوران سب سے زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ جو میرے پاس آیا، 100 سے زیادہ میں نے فون سنے ہیں، اس حوالے سے میسج دیکھے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنا خط نہ کروائیں، بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ تراشیں۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ٹھیک ہے، مستحب ہے، اس کے اوپر عمل کریں تو بہت ثواب ہوگا۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کو ظاہراً کوئی عیب نظر نہ آئے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ جن نبیوں کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ جانتے ہیں نبی بے عیب ہوتا ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک جملہ ابھی اترا ہے، قرآن سامنے ہے، میں بولنا چاہتا ہوں، آپ سے 1-2 منٹ کی اجازت بھی ہے، ٹائم بالکل اوپر جا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اور پوری توجہ سے یہ جملہ سنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرنا ہو تو جس جانور میں کوئی عیب ہو، ٹانگ نہ ہو، کان کا مسئلہ ہو، آنکھ سے کانا ہو، تو علماء کہتے ہیں یہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جس بکرے کی ایک آنکھ نہ ہو وہ قربانی پہ نہیں لگتا، جس پورے بندے کی ایک آنکھ نہ ہو وہ نبوت کی سڑک پہ کیسے چل سکتا؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بکرا قربانی پہ نہیں لگتا کانا، وہ قادیان کا کانا نبوت کی سڑک پہ کیسے چلے گا اور کیسے لگے گا؟ قربانی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جو صرف قربانی کے مسائل نہیں ہیں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں فلاں جانور قربانی کے لیے جائز ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حلال ہے۔ میں کہتا ہوں صرف جانور کا حلال ہونا ضروری نہیں، جن پیسوں سے جانور خریدا جا رہا ہے ان پیسوں کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ ان پیسوں کا حلال ہونا بھی میری جان ضروری ہے، صرف جانور کا حلال ہونا ضروری نہیں۔ کیا وہ کسی کا آپ نے سود تو نہیں لیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، بغیر مزدوری محنت کے کوئی پیسہ تو نہیں کما لیا، ان پیسوں سے جانور تو نہیں آیا۔ اسی ٹاپک کو میں انشاءاللہ کل چھیڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔